ناظرین، ایران کے خلاف سازشیں تیز ہو چکی ہیں اور دشمن قوتیں ایران کے ایک اہم جزیرے خارگ آئی لینڈ پر قبضے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح 4500 امریکی فوجی اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر آ رہے ہیں اور اب ان میرین کمانڈوز کی تعداد بڑھ کر 8 سے 9000 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ 8 سے 9000 امریکی فوج ایران کے اسی خارگ آئی لینڈ پر قبضے کے لیے آئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا کہ امریکہ بظاہر وقتی طور پر جنگ بندی مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن اصلی مقصد وقت حاصل کرنا ہے تاکہ اپنی نئی فوج کو مکمل طور پر تعینات کیا جا سکے۔ ایران اس پوری صورتحال کو نہایت باریکی سے مانیٹر کر رہا ہے اور خطے میں ہونے والی ہر حرکت پر اس کی نظر ہے۔ یہ ایران کے ایک سینئر صحافی ہیں۔ ان کے مطابق مشرق وسطیٰ میں آنے والی امریکی فوج، جن کی تعداد 8 سے 9000 تک پہنچ چکی ہے، بہت زیادہ امکانات ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے ایران کے حساس علاقوں خصوصاً خارج آئی لینڈ پر کارروائی کریں اور زمینی آپریشن کا آغاز کریں۔ اسی تناظر میں ایران نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگر متحدہ عرب امارات نے اس قسم کی کسی بھی کارروائی میں امریکہ کی مدد کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ بحرین کے ساحلی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ ایرانی فوج UAE اور بحرین کے ساحل کو بند کر دے گی۔ عالمی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری سفارتی سرگرمیاں اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات دراصل وقت حاصل کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری سفارتی سرگرمیاں اور اسلام آباد میں جاری مذاکرات دراصل وقت حاصل کرنے کی کوششیں ہیں تاکہ امریکہ ایران پر ایک بڑے اور فیصلہ کن حملے کی تیاری مکمل کر سکے۔ اگر اس دوران عرب امارات اور بحرین کی جانب سے امریکہ کی عملی مدد کی گئی تو ایران کا رد عمل نہایت سخت ہوگا۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ جو امریکی افواج خطے میں آ رہی ہیں، متحدہ عرب امارات ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ اس بیان کے بعد یہ تاثر مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ عرب امارات اس معاملے میں کھل کر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ 26 روزہ اس جنگ کے دوران ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کا سب سے زیادہ نقصان اور اثر متحدہ عرب امارات پر پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف سخت رد عمل کا حامی دکھائی دے رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات ایران سے اس نقصان کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو بھی ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہوا ہے۔ ایران کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ان کے ڈرونز ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس کامیکازی ڈرونز کی بڑی تعداد موجود ہے اور ان کی روزانہ کی پیداوار 400 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ ڈرونز اتنے سستے اور چھوٹے ہیں کہ امریکہ کے دفاعی نظام ان کو ٹریس ہی نہیں کر پاتے۔ اس جنگ کو 36 روز گزر چکے ہیں اور اب تک ایران کی جانب سے تقریباً 3000 ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں۔ اس تعداد کو پیداوار کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ صرف 7 سے 8 دن کی پروڈکشن کے برابر بنتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف مزید ڈرونز بنانے کی صلاحیت موجود ہے بلکہ اس کے ذخائر بھی کافی حد تک برقرار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر روزانہ کی بنیاد پر 400 سے زائد ڈرونز کی پیداوار جاری رہی تو مجموعی تعداد تیزی سے بڑھ سکتی ہے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک درد سر ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق اسرائیل ایران کے اعلیٰ حکام کو براہ راست نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم پاکستانی انٹیلی جنس ایجنسیوں کو اس سازش کا علم ہو گیا اور انہوں نے فوری طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مطلع کیا۔ پاکستان کی وارننگ تھی کہ اگر یہ اقدام اٹھایا گیا تو ایران میں بات چیت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اور اس کے نتیجے میں ایران کی IRGC کی سخت گیر عناصر سامنے آئیں گے جو امریکہ کے ساتھ کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔